الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، جب میں پتوں کی آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک بہت بڑی یاد سفر کر رہی تھی۔ میری والدہ نے اپنی بچپن کے کچھ سال اس شہر میں گزارے ہیں، اور اگر آج وہ زندہ ہوتی تو وہ آپ سے بھی مجھ سے ضرور پوچھتی کہ وہ اسکول کیسا تھا جہاں میں پڑھا کرتی تھی۔ وہ اس شہر کو پتوں کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ پرانی باتیں ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اس شہر سے ایک رشتہ ہے میرا، اور اس شہر میں آتے ہوئے پورا راستہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری والدہ مجھ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی ایک آیت اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے نظر کی ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اور سورہ کہف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب دجال سے جس نے بچنا ہو وہ ہر جمعے کو یہ سورت پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دیتے ہیں کہ جو سارے کے سارے نقصان میں چلے گئے، جنہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، نہ اس دنیا کا اور نہ آخرت کا۔ اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ آج تم کو بتا نہ دیں ہم، آج تم سامنے کہنا دیں ان لوگوں کی کہانی کہ جن کو سب سے بڑا گھاٹا پڑنے والا ہے۔ الذین، کون ہے وہ لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ، جن کی پوری زندگی کی تگودو دنیا کے گرد گھومتی رہتی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ بنا سنوار کر بتاتے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بنا سوار کر بتاتے ہیں کہ ہم نے مار کے مار دیے، ہم نے ایک گھر بنا لیا، ہم نے ایک فیکٹری بنا لی، ہم نے اپنے بچے کو او لیول اور اے لیول کروا دیا، ہم نے اس کو آکسفورڈ بھیج دیا، ہم نے اس کے لیے ایک ہسپتال بنا دیا۔ اب وہ اتنا بڑا ہسپتال ہے، اس کا ڈاکٹر ہے، وہ رات کو 10 لاکھ روپیہ کما کے نکلتا ہے۔ ہم نے اپنے لیے اتنی وسعت دی کہ ہمارا کاروبار 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 کی طرف چل پڑا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت یہ لوگ جو یہ نیت لے کے آئیں گے، ہم قیامت کے دن ان کو کوئی وزن ہی نہیں کریں گے۔ صرف یہاں کی بات نہیں، قیامت، یوم القیامت وزن، کوئی وزن نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کی نیت، ان کا مطمع نظر، ان کا سارا کچھ جو تھا اس دنیا کے گرد گھومتا تھا۔ میں اور آپ جس دنیا میں زندہ ہیں اور جس نظام تعلیم میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا اور میرا مقابلہ صرف ایک ہے کہ میری منزل کچھ اور ہے اور اس نظام تعلیم کی اور اس دنیا کی منزل کچھ اور ہے، کوئی اور مقابلہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ دنیا بنانے سے منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہتر زندگی گزارنے سے منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طور پر نہ اولاد کو آگے بڑھانے سے منع کیا ہے۔ ایک فیصلہ کر دیا کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز سب اللہ کے لیے۔ ان اللہ اشترى، ہم نے بے کر لیا ہے مومنوں کی جان اور مال جنت کے بدلے میں۔ صرف منزل کا ڈفرنس ہے، اور منزل کا ڈفرنس کرتا کیا ہے؟ صرف منزل کا فرق جو ہے وہ اتنا بڑا فرق ڈالتا ہے کہ ہم پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تعلیم کی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا کی جو نون تاریخ ہے
اس تاریخ میں 24 کے قریب نظام ہائے تعلیم جو ہیں وہ لوگوں نے، انسانوں نے پیدا کیا۔ چینیوں کا نظام تعلیم تھا، خود یہاں پر صغیر پاک و ہند کا نظام تعلیم تھا، بدھ مت کا نظام تعلیم تھا، اسکندریہ کا جو علاقے کے اندر مصریوں کا تھا، بابل و نینوا کی سرزمین میں ان کا، بیبلونیا والوں کا جنہوں نے لٹکتے ہوئے باغ بنائے تھے ان کا تھا۔ دنیا کا بدترین نظام تعلیم وہ ہے جس میں آج اس وقت پوری دنیا علم حاصل کر رہی ہے، بدترین، اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں یہ دنیا کا واحد نظام تعلیم ہے، واحد 29 نظام تعلیم میں، جس نے اس علم کو عزت دی ہے جس علم کو مارکیٹ نے عزت دی۔ لمس کی ڈگری 1 لاکھ روپے کی، پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری 50,000 روپے کی، آکسفورڈ کی ڈگری 3 لاکھ روپے کی۔ آؤ ترازو میں تولو، جو بکتا زیادہ ہے اسی کی زیادہ عزت ہے، جو بکتا زیادہ ہے اسی کی عزت و تقریب ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر وہ انجینئر جس کے پاس MBA کی ڈگری ہو وہ سب سے زیادہ پیسے کماتا ہے، وہ ڈاکٹر جس کے پاس MBA، مین ود اے ڈگری آف MBA and having a background of engineering is highly paid۔ کیوں؟ عزت و تقریب اس کو دینی ہے جس کو ایک چیز آتی ہو، مارکیٹنگ کیا چیز ہے، میں مارکیٹنگ، میں کیسے اپنے پروڈکٹ کو بیچ سکتا ہوں، میں کیسے اپنے پروڈکٹ کو آگے بڑھا سکتا ہوں۔ اس نظام تعلیم کے اندر جو دوسری اہم ترین چیز جو تھی وہ حیران کن چیز، اور دونوں باتیں اتنی خوبصورت انہوں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، کمال کی بات ہے۔ دوسری چیز، ایک ایبسینٹی قسم کا ایجوکیشن سسٹم بلڈ کیا گیا ہے، ایویلیویشن سسٹم۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بڑے بوڑھے جتنے بھی نظام، استاد بتاتا تھا کہ اب یہ میرا بچہ طاق ہو گیا ہے، اب یہ حکمت کے بازار میں کہیں بھی چلا جائے گا، دکان کھول لے گا، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا، یہ خود ہی اتنا بڑا عالم ہوگا کہ دنیا میں اپنا نام پیدا کر لے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ تاج محل کے جو مینار ہیں چاروں، وہ آدھا انچ ٹیڑھے ہیں باہر کی طرف، آدھا انچ صرف۔ دنیا کی بہترین ٹریگنومیٹری اور جیومیٹری جس بندے کو نہ آتی ہو وہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ پورے کا پورا تاج محل جو ہے وہ 80 فٹ نیچے اس کی بنیادیں ہیں، اور اس کے نیچے 35 فٹ ریت ہے، اگر زلزلہ آ جائے تو پورے کا پوری عمارت یوں گھوم جاتی ہے۔ نہ زنا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ شراب کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ چوری کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ غیبت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ اللہ نے سود کے خلاف اتنی بڑی جنگ، حرب من اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول سے جنگ۔ آج اس پورے کے پورے ویسٹرن ماڈرن جدید ترین سیولائزیشن کی بنیاد اس نظام کے اوپر کھڑی۔ دو لوگ ہیں کہ جن کو اس معاشرے کے اندر سب سے پہلے اس کو وکٹم بنایا گیا، ان کو گھیرا گیا، ایک بچہ اور ایک عورت۔ کبھی کبھی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس عورت کو کس قسم کی تعلیم دینی چاہیے۔ میری بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، واحد حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جس میں اللہ کے رسول نے مسلم مرد اور مسلم عورت کو دونوں جو علیحدہ کیا ہے، ورنہ مسلم سے بات، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ایک گلہ بان ہے اور اس سے اس کے گلے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحابیات بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا یا رسول اللہ ہمارا گلہ کون سا ہے، ہم کس کی چرواہا ہیں، ہم کون، ہماری بھیڑیں کون سے ہیں؟ فرمایا یہ جو بچے ہیں یہ تمہارے خاوند کا گلہ نہیں، تمہارا گلہ ہے۔ پوری کی پوری ویسٹرن، آپ کو میں ٹرمنالوجی میں اگر سمجھاؤں تو ایک گھر جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے جس میں ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے اور ایک چیف آپریٹنگ آفیسر ہوتی ہے۔ مرد کا صرف 2 کام اللہ کے رسول نے اور اللہ نے بتایا، ایک گدوں والا کام، جاؤ جا کے کما کے لاؤ، اور خبردار ان کو کسی طور پر بھی اس چیز کی کمی پیشی نہ ہو کہ ان کو باہر آ کے کمانا پڑے، اور دوسرا تم ان کے محافظ ہو معاشرے کے سامنے۔ اس عورت کے پاس جو بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نگرانی بتائی، جی اللہ نے جو بچے دیے بچوں کے لیے اس کو کرنا کیا پڑے گا؟
जिस अदारे की वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। आप अगर डॉक्टर बनाना हो तो आप मेडिकल कॉलेज खोलते हो, आपने अगर इंजीनियरिंग बनाना हो तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाते हो, MBA बनाना हो तो आपने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाते हो। इस अदारे की जहां वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगी है, मैं बताता हूं कौन कौन सा इल्म उसको सीखना पड़ेगा। उसको सबसे पहले मैरिज स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स का इल्म देखना पड़ेगा। मास्टर्स डिग्री होती है उसके अंदर कि शादी जो है क्या चीज़। अपना घर छोड़ के निकलते हैं, दूसरे के घर में एडजस्टमेंट होती है, कैसे एडजस्टमेंट कर सकती हैं, गुजारा कैसे होता है, साइकोलॉजिकल मसाइल कैसे होते हैं, माशरती में पूरी मास्टर्स का PhD लोग करते हैं। आगे आगे पोस्ट नेटल, प्री नेटल, एंटीनेटल केयर जो है उसकी इल्म है, PhD होती है। आपको कैसे उस बच्चे को 9 महीने पालना है, फिर बाद में पालना है। अब तो हालत यह है कि एक एक चीज इतनी तफसील से बता देगी कि अगर आपने गुस्से में नहीं है तो उस बच्चे की पूरी जिंदगी की तबाह बर्बाद कर ली है। अगर आपने हंस के बोला है तो उसने अपने इस बच्चे को एक बेहतरीन इंसान बना के दिया। यहां तक कहा जाता है, साइंस यहां तक जा पहुंची है कि हम मादरी जुबान बच्चा मां के पेट में सीख के आता है, हमसे रिपीट करते हैं। बच्चा अब आ गया, अब बच्चे की कॉग्निटिव नीड्स का उस मां को पता होना चाहिए, बच्चे की इमोशनल नीड्स का मां को पता होना चाहिए, बच्चे की सोशियोलॉजिकल नीड्स का पता होना चाहिए, बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स का पता होना चाहिए, बच्चे की एडोलेसेंस नीड का कौन सी ऐसी जरूरत है जिसमें उसको उंगली पकड़ के उसको कम से कम 16-17 साल तक नहीं लेके जाना पड़ता। बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है, मां डॉक्टर होती है, सिर्फ टीका लगाना आता है, किसी पीर के पास जाके तवीज लेने जा रही होती है। उसको ये नहीं पता होता कि मैंने ऑटिज्म बच्चे को लेके आगे कैसे चलना है। बच्चा रात को लेट फिल्म देख के घर सोता है, एजिटेटिव हो जाता है, बाप से लड़ता है, मां को कुछ समझ नहीं आती है क्या है, क्योंकि मां ने तो इंजीनियरिंग की हुई है, मां ने तो मदरहुड का कोर्स ही नहीं किया हुआ कि मां होती क्या चीज है। आगे आ जाइए, उसके हाथ में एक खानदान आ गया जिसमें 6 या 7 लोग हैं, उसका पूरे का पूरा न्यूट्रिशन प्लान उसने करना है। उसको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है जरा सा मोटा हो रहा है, ओबीस हो रहा है, ओबेसिटी के प्रॉब्लम क्या है, मैं उसकी डाइट को कैसे कंट्रोल करूंगी। उसको पता होना चाहिए कि मेरा खामन जो है उसके ये मसाइल है, मैं उसकी डाइट कैसे बिल्ड करूंगी। फिर इसके ऊपर भी मास्टर डिग्री होती है। फिर उसके हाथ में 2 वालिदैन आ गए। एजिंग इज द साइंस ऑफ द वर्ल्ड, कि मुझे उन वालिदैन को उनको टैकल कैसे करना, मुझे कैसे अल्जाइमर से बचाना है, मैं कैसे याददाश्त भूल जाने से बचाना है, कैसे उनको उनकी एक्टिविटी बिल्ड करनी है, कैसे उनके लिए जिंदगी क्रिएट करनी है। और उसके बाद आखिर में हम उसको इस घर के लिए डिजाइन करना है, खूबसूरत बनाना है, उसके लिए भी मास्टर्स डिग्री इंटीरियर डिजाइनिंग में होती है। इतना बड़ा इल्म हासिल करके वो औरत उस खानदान की सरबराह बनती है। लेकिन क्यों? वजह सिर्फ ये है कि इस पूरी दुनिया में उस मां के नाम का कोई एक तमगा नहीं है दुनिया में, उस मां के तहफ़्फ़ुज़ की कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। सेक्स वर्कर्स की तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन हाउस वाइफ की एक तंजीम पूरी दुनिया में मौजूद नहीं। जिस दिन इस माशरे ने ये बता दिया कि ये जो शख्स है जिसने PhD की है और जिसने इतना बड़ा थीसिस किया है, इसकी कोई हैसियत नहीं, हम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उस मां को देते हैं, उस दिन ये माशरा ठीक हो जाएगा। मसला सिर्फ ये है कि हम ईंट और गारे से जो बिल्डिंग बनाता है उसकी इज्जत करते हैं, जो बंदा किसी की सर्जरी करता है उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन जिसके हाथ में इंसानियत का सबसे नाजुक तरीन चीज, सेंसिटिव तरीन चीज बच्चा आ जाता है, उसकी तरबियत के लिए हमें कोई तवज्जो नहीं। इस औरत को घर से निकालने के लिए बड़े जतन किए गए हैं। आप हैरान होंगे, मैं कभी कभी कहानी पढ़ता हूं तो हैरान होंगे। 1920 में जिस वक्त ये पूरा बैंकिंग का सिस्टम आया है, 45,000 कॉरपोरेशन हैं, उनके ऊपर 500 कोर कॉरपोरेशन हैं, उनको 20 बैंक कंट्रोल करते हैं। उन 20 बैंकों ने जब अपनी कॉरपोरेशन से सोचा कि हमने माल बेचना है, तो उन्होंने कहा एक ही तरीका है कि इस दुनिया का कल्चर एक कर दो, इस दुनिया में रहन सहन के तरीके एक कर दो। अगर फिलीपीन में रहने वाला, बैंकॉक में रहने वाला, कराची में रहने वाला, लंदन में रहने वाला, न्यूयॉर्क में रहने वाला एक ही तरह के नाइकी के शूज नहीं पहनेगा, डेनिम की जीन्स नहीं लेगा, पोलो की शर्ट नहीं पहनेगा, KFC का चिकन नहीं खाएगा, पिज्जा हट का पिज्जा नहीं लेगा,
YSL کی لپسٹک نہیں لگائے گی خاتون تو مال نہیں بکتا۔ مال بیچنے کے لیے صرف مال بیچنا ضروری نہیں تھا، مال بیچنے کے لیے اس بچے کے دماغ میں اس مال کے ساتھ محبت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ 12 سال کی ایج تک ایک بچہ اپنے دماغ کی جو دیوار ہوتی ہے اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت ماحول بناتا ہے، اور وہ ماحول کون بناتا ہے؟ وہ میرا استاد بناتا ہے یا میرے ماں باپ بناتے ہیں۔ میرا بچہ، بار بار میں مثال دیتا ہوں، میرا بچہ سنڈریلا پڑھتا ہے جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے۔ میرا بچہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پڑھتا جس کی جیب میں 30 دینار ہوتے ہیں اور ڈاکو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کسی کے پاس ہیں؟ وہ کہتا ہاں میرے پاس ہیں، اور اس کے بعد وہ پوچھتا ہے تم نے چھپائے کیوں نہیں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کبھی جان بھی چلی جائے تو جھوٹ مت بولو۔ میرا بچہ مائی سیون ڈوارف اور سنو وائٹ پڑھتا ہے، اس نے برف نہیں دیکھی ہوتی۔ میرا بچہ اذان کی آواز کا لفظ نہیں پڑھتا کتاب میں، چرچ بیل ٹولز پڑھتا ہے وہاں پر۔ اتنے ذہین لوگ ہیں یہ کہ کارٹون بناتے ہوئے بھی ٹارزن کا کارٹون بناتے ہیں۔ ٹارزن جنگل میں رہتا ہے، نہ ہی اس کی صبح صبح شیو ضرور کرتا ہے کہ کسی طور پر بھی اس ٹارزن کے منہ پہ داڑھی نہ آ جائے اس امیج کے طور پر۔ جو لباس اس کی ساتھی جین پہنتی ہے وہ وہی تیراکی کا لباس ہے، نیم پرانا لباس جو کہ شانزلیزے میں وہاں مل جاتا ہے، تاکہ اگر کبھی کبھی اس سیلے سمندر پہ عورتوں کو ننگا دیکھے تو اس کو کوئی حیرت نہ ہو۔ اس کے دماغ میں یہ ماحول ہوتا ہے۔ اس کو شلوار قمیض والا آدمی جاہل لگتا ہے، اس کو دھوتی والا مزید جاہل لگتا ہے، اس کو گاؤں کے ماحول سے، چکی کی گھر سے آواز سے اس کو سر نہیں لگتے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسی عجیب و غریب آواز ہے۔ اس کو سرسوں کے کھیت کے اندر وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کا لطف نہیں لیتا، وہ اس کو ٹیولپس یاد آتے ہیں، اور اس ٹیولپس کے اندر بھاگتے ہوئے لوگ یاد آتے ہیں۔ اسی لیے جب میں اپنا گھر بیچ کے، گاڑی بیچ کے، زمین بیچ کے، قرضہ لے کے اس کو انگلینڈ بھیجتا ہوں، فرانس بھیجتا ہوں، تو جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے وہ کہتا ہے میں تو اپنی خوابوں کی دنیا میں واپس آ گیا ہوں، دس از مائی ڈریم ورلڈ۔ اور وہاں سے اس کا پہلا خط آپ کے نام یہ ہوتا ہے، باپ کے نام، پاپا the education have received has no utility in my country۔ جو علم میں نے حاصل کیا میرے ملک میں اس کا کوئی کام نہیں، میں یہاں رہوں۔ فرانس تباہ ہوا، جرمنی تباہ ہوا، بیلجیم تباہ ہوا، انگلینڈ تباہ ہوا، کوئی اپنا ملک چھوڑ کے نہیں گیا، کیونکہ بچپن سے کسی کو خواب نہیں دکھائے گئے تھے۔ کلچر بنیادی طور پر ایجوکیشن سے آتا ہے اور میڈیا سے آتا ہے۔ یہ میڈیا ہے۔ اپنی شاپنگ لسٹ آپ اٹھائیں، 50 سال پہلے کی شاپنگ لسٹ میں 50% چیزیں ایسی ہیں جو آپ خریدتے ہی نہیں تھے۔ یہ ٹیشو پیپر آپ نہیں خریدتے تھے، یہ رات کو کوک کی بوتل آپ نہیں پیتے تھے چائے اس کے ساتھ پانی، آپ پانی نہیں خریدتے تھے جو خوف پیدا کر کے بیچا گیا۔ یہ پورے کے پورے کلچر کو ایجوکیشن کے ذریعے جرکمال بنایا گیا۔ اور دوسرا، اس عورت کو کیوں نکالا گیا؟ مجھے ترس آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق، میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا تو تصور تھا، اس لیکچر کا ٹاپک تھا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس۔ ہم بڑا عام استعمال کرتے ہیں یہ لفظ۔ میں نے جو رسول اکرم کی حدیث سنائی ہے اس حدیث پہ آخر بات کروں گا۔ اس لیکچر دیتے ہوئے میں نے آغاز کیا، باہر کا ملک تھا، میں نے کہا there is no concept of fundamental human rights in Islam۔ اسلام میں بنیادی انسانی حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک دم آپ سوچ نہیں سکتے کہ یوں اچھلے ہیں گورے مجھے دیکھ کے کہ یہ پکڑا گیا آج، اس نے باتیں کرنی ہیں وہ جو کہ اسامہ بن لادن ٹائپ، اور آج ہم اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیں۔ 48 میں آپ نے ایک چارٹر لکھا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا یونائٹڈ نیشنز میں۔ آپ نے کوئی 45 کے قریب حقوق بتا دیے کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہوتے ہی نام کا حق ہے، نیشنلٹی کی حق ہے، اس بچے کی زندگی کے اندر خوراک کا حق ہے، صحت کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، صاف پانی کا، پتہ نہیں جو آپ بولنے کا حق کی آزادی کا حق ہے، فریڈم آف موومنٹ کا حق۔ بہت اچھی بات۔ اس چارٹر کے مطابق اگر دنیا کے کسی ملک میں 5 لاکھ بوڑھے کسی ایسے اولڈ ایج ہوم کے سینٹرز میں رہتے ہیں جہاں ان کو دنیا کی بہترین سہولت میسر ہے، سائیکولوجیکل کیئر ملتی ہے، ریکریشنل فیسلٹیز ملتی ہیں، کھانا بہترین ملتا ہے، نرسنگ کیئر ملتی ہے، ڈاکٹرز ان کو دیکھتے ہیں،
ان کی ریکریشن پلان ہوتا ہے، ان کے وزٹس ہوتے ہیں، ان کو ایجوکیشن کے لیے سہولیات، کیا کچھ نہیں ملتا، گھر میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتے اس چیز کا جو اس اولڈ ایج ہوم میں ملتا ہے. تو دنیا کا بہترین ملک ہے اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. لیکن میرا اللہ ان 5 لاکھ گھروں پہ لعنت بھیجتا ہے جہاں سے وہ بوڑھے ہجرت کر کے وہاں جاتے ہیں. میرا اللہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتا، وہ رشتے سے حق بناتا ہے، بتاتا ہے باپ کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، بیٹی کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، بیٹے کا یہ حق ہے، پڑوسی کا یہ حق ہے. رشتہ پہلے ہے، وہ خاندان کا ادارہ پہلے ہے. اس رشتے کو توڑ کے حق پیدا کرو گے تو تم کچھ نہیں کر رہے ہو. اتنا بڑا حق ماں باپ کا کہ شرک کے برابر کا گناہ قرار دے دیا جائے. اللہ کہتا ہے فیصلہ دے دیا میں نے 2 چیزوں کا. نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور آیت ٹوٹتی نہیں ہے، آیت نہیں ٹوٹتی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کے مقام، احسان ایمان سے اوپر کا مقام ہے. کس لیے؟ اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے. انسانی تاریخ چھوڑ دو مذہب کو، انسانی تاریخ میں سوشیولوجی والے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا انسان کا کوئی ایجاد ہے تو خاندان کا ادارہ ہے. ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے، یہ نہیں ٹوٹتا. ریاست کرپٹ ہو جائے، بددیانت ہو جائے، چور ہو جائے، کچھ نہ کرے، یہ خاندان کا ادارہ رہتا ہے. پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان میں ریاست ختم ہے، خاندان موجود ہے. آپ کے پاس گھر میں 4 پیسے ہیں تو آپ کی نوکری بے شک چلی جائے یا نوکری کوئی دے نہ دے، آپ کو خاندان میں آپ کی زندگی، ورنہ خودکشی کر لیں گے اگر خاندان نہیں ہوگا تو. آپ بیمار ہیں، آپ کے گھر میں پیسے ہیں تو آپ جا کے اپنا علاج کروا لیں گے، ورنہ اسپتال سے آپ اپنے باپ کی لاش لے کے آئیں گے. آپ کے ہاں ان کنفرنٹریشن ود لا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ وکیل کر لیں گے، آپ تھانے چلے جائیں گے، ورنہ تھانے والے آپ کے کپڑے اتار لیں گے. لائلٹیز کہاں سے کہاں جاتی ہے؟ بازار اپنے ریاست سے خاندان میں آ جاتی ہیں. آڑے وقت میں خاندان نے کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ کرپشن صرف اس لیے ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر جب وہ ذمہ داریاں جب ریاست کی ہوتی ہیں وہ اب خاندان پہ ڈال دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ مین ہول کا ڈھکن اٹھاتے ہیں، گھر میں لے جاتے ہیں. آپ سٹریٹ لیمپ کا بلب چوری کرتے ہیں، کل کو گھر نے پروٹیکٹ کرنا ہے آپ کو، ریاست نے تو ہی کرنا. یہ وہ ایک تصور تھا اسلام کا جو ریاست اور خاندان کا. تو بنیادی طور پر اس پورے تصور میں خاندان کے ادارے کو توڑا گیا، ایجوکیشن سسٹم اپنے ہاتھ میں لے گیا، اور تیسری چیز میڈیا اپنے کنٹرول میں لیا گیا. میڈیا کیا کرتا ہے؟ پروٹوٹائپ امیج بناتا ہے. کون غنڈہ ہے، کون جاہل ہے، کون چور ہے، کون اچکا ہے اور کون پڑھا لکھا ہے. آج سے 30 سال پہلے آپ کے نوکے پہ کس کی تلاشی لی جاتی تھی؟ جو بڑی بڑی مونچھیں ہوتی تھی، جس ٹیڑھی چال ہوتی تھی، جو پان کھاتا تھا یا کوئی نسوار کھاتا تھا یا سلطان رائے کی طرح چلتا تھا، یہی تھا نا. آج کس کی تلاشی لی جاتی ہے؟ جس کی داڑھی ہے، جس کے ماتھے پہ محراب ہے، جس کی ٹخنوں سے اوپر شلوار. پوری دنیا میں، پاکستان کی بات نہیں کہتا ہوں، پوری دنیا میں آپ اس لباس میں چلے جائیں، آپ ہر دروازے پہ روکا. کس نے پیدا کیا یہ سب کچھ؟ میڈیا. اس کو کہتے ہیں پروٹوٹائپ امیج کریٹ کرنا. یہ میڈیا بتاتا ہے اس طرح کی شکل والا آدمی جو ہے وہ ذہین ہو سکتا ہے، اس ٹائی پہنی ہوگی. اس طرح کی شاندار قسم کی خاتون جو ہے وہ مہربان ہو سکتی ہے، جس نے سکرٹ پہنا ہوگا، جس نے نرس والی ٹوپی پہنی ہوگی، کیونکہ وہ اس کو کامکس میں بتاتا ہے کہ مہربان کی شکل کیسی ہوتی ہے اور بدماش کی شکل کیسی ہوتی ہے، مہربان کی اور اچھے آدمی کی شکل کیسی ہوتی ہے اور غنڈے اور دہشت گرد کی شکل کیسی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پورے کے پورے معاشرے کے اندر، اس پورے کے پورے علاقے کے اندر یہ 2 ایسے جگہ ہیں، میڈیا اور یہ فائٹنگ کی جگہ ہے، ایجوکیشن. جس قوم نے ان دونوں چیزوں کے اوپر کسی دوسرے کو دیا، اس قوم نے پھر آگے ترقی کا خواب چھوڑا. ایک قوم. ہم سے کہا جاتا ہے انگریزی کو تمہارا مسئلہ ہے. کوئی ناروے سے نہیں کہتا، کوئی سویڈن سے نہیں کہتا، کوئی ڈنمارک سے نہیں کہتا، کوئی آئس لینڈ سے نہیں کہتا، کوئی فن لینڈ سے نہیں کہتا. 25-25 30-30 لاکھ کے ملک ہیں، PhD اپنی زبان میں کراتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ راز پا لیا ہے کہ آپ کسی کہ دوسرے کی زبان میں علم حاصل تو کر سکتے ہیں لیکن ترقی نہیں کر سکتے. 2 بنیادی ٹرننگ پوائنٹ ہیں ہیومن ہسٹری کے
جب انسانوں نے ترقی کی اور تبدیلی، پہلا ٹرننگ پوائنٹ مسلمانوں کا، تو اس کو آپ عرب کہہ دیں، عربوں کے پاس کچھ نہیں تھا زندگی میں، 7 قصیدے تھے، 7 ملکات خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکائے ہوتے تھے، سارے خواتین کی تعریفیں، کچھ نہیں تھا، ابا ہندا فلا تاجل علینا وانذرنا لخبرک الیقین، اس طرح کی بات۔ لیکن ایک جنون پیدا ہوا کہ انہوں نے پوری دنیا کا علم اپنی زبان میں ترجمہ کرنا۔ یونان پہنچے، پتہ چلا سقراط کے مقبرے کے پاس، جس کو آپ سوکریٹیز کہتے ہیں، کچھ مخطوطیں ہیں، پتہ چلا مسلمان بڑی مہنگی خرید لیتے ہیں کتابیں، کہا سونے کے بھاؤ لیں گے، کہا سونا لے لو، کتابیں ہمیں دے دو۔ تمام علم دنیا کا ٹرانسلیشن کر کے جب انہوں نے کنیری کی طرح چوس لیا ہے، اس کے بعد وہ آگے بڑھے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، پھر 600-700 سال کسی اور کو علم کے مقام پر قیادت حاصل نہیں ہو سکی۔ کرتے کیا تھے؟ ٹیمز کے کنارے میں بیٹھتے تھے، رات کو کتاب فرانس میں چھپتی تھی، بجرے سوار ہوتے تھے، تیزی سے لے کے آتے تھے، کتاب تقسیم کرتے تھے، راتوں رات ترجمہ کر کے اپنے لوگوں کو دیتے تھے، اگلے دن کتاب مارکیٹ میں آ جاتی تھی۔ آج بوری سینا عربی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے، موپساں فرانس میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے، گوئٹے جرمنی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے۔ آج انہوں نے اپنے علم کے خزانے اپنے، اور یہی دنیا کے ہر علم نے کیا۔ ہمارے بچے جرمنی جاتے ہیں، ناروے جاتے ہیں، سویڈن جاتے ہیں، 6 مہینے میں ان کی زبان سیکھ کے ایم اے کر کے پی ایچ ڈی کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ زبان کو بنیادی طور پر لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے آپ کا وجود، آپ کا کلچر، آپ کی زندگی، آپ کے تلازم چھین لیے جائیں۔ دوسرے کی زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی زبان کے اندر آپ کی اصطلاحات انہی کی ہو جاتی ہیں۔ کوئی حدیث آپ کو عرض کی تھی، اس پہ بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوئی تھی۔ ہمارا نہ کلچر تھا، نہ تہذیب تھی، نہ معاشرت تھی، نہ معیشت تھی، نہ سیاست تھی۔ سیعود غریبا، اور جب آخری دور آ جائے گا جب ہم لوگوں کا، تو پھر غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا۔ یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو فطوبی للغرباء، میں بشارت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اجنبی ہونا پسند کریں گے۔ جب تک آپ اپنی اصطلاحات میں بولنا نہیں شروع کریں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ جس دن آپ نے وزیر اعظم کی جگہ لفظ امیر المومنین کہنا شروع کر دیا، جب تک وزیر اعظم کہیں گے آپ اس کا موازنہ چرچل سے کریں گے، جب تک آپ اس کا موازنہ مودی سے کریں گے۔ لیکن جس دن آپ نے امیر المومنین کو جھوٹے منہ وزیر اعظم کو امیر المومنین کا، آپ کا موازنہ عمر بن خطاب اور علی المرتضیٰ سے ہو جائے گا، آپ کا پیرلل بدل جائے گا۔ میں آسان مثال دیتا ہوں، آپ لوگ نوجوان ہو، کتنی آسانی سے ایک دوسرے کو آئی لو یو کہہ دیتے ہو، لیکن آپ کو کہنا پڑ جائے میں تم سے عشق کرتا ہوں یا میں تم سے عشق کرتی ہوں، آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے گا، آپ شرم سے ڈوب مریں گے کہ یہ ہے کیا چیز۔ یہ اصطلاحات بنیادی طور پہ انسان کو آگے لے کے جاتی ہے، یہ تلازمے ہوتے ہیں جو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کبھی بھی زندگی میں اپنی اصطلاحات کو بدلنے نہیں دیا۔